ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. آمین. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. خدا ان نے فضل بخشا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سنڈے کو ادھر پینٹیکاسٹ ہے, لیکن چونکہ سارا سسٹم ہو گیا سارے سارے کمنٹ ایڈوانس چل رہے, ہماری عید بھی ایڈوانس میں ہوگی, ادھر پینٹیکاسٹ پر ایڈوانس ہوئی ہوگا. لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں کٹھے جمع ہونے, عید سیلیبریٹ کرنے, ہم کو ستائش کرنے کی مکمل آزادی ہے. آج بھی بتیرے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اکٹھے گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے, لیکن یہ خدا ان کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ فضل بخشا گیا, ہمارے اوپر یہ رحم ہے خدا ان کا. آمین. اس میں چاہوں گا کہ ہم نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھیں گے. عید پینتیکوست کے موقع پہ ہم بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہیں بالا خانہ کا, 120 کی جماعت کا, غیر زبانوں کا, پاک روح کے نزول کا بڑی دفعہ ذکر کر لیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ روح القدس جب آیا ہے تو وہ دیکھو کیا کیا لے کے آ رہا ہے جو ایمانداروں کے لیے ہے. غلطیوں 5 باب اس کی 22 آئے, مگر روح کا پھل. یہ لفظ مگر جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اوپر بھی چیزوں کی فہرست بیان کی گئی ہے, اور اوپر جو چیزوں کی فہرست بیان کی گئی ہے بغض, بت پرستی, جادوگری, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, ناچ رنگ, ان کی بابت لکھا ہوا ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. جن میں حسد ہے, جھگڑا ہے, بغض ہے, جادوگری ہے, ناچ رنگ ہے, یہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. مگر وارث کون ہوں گے؟ اور اگلی گل لکھ لیجیے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ وہ اپنے وعدے کے موافق ہمارے درمیان میں موجود ہے. خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں وہاں موجود ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ خدا ان اپنے لوگوں کے درمیان ہے. خدا ان کا تخت یہاں لگا ہوا ہے اور خدا ان کا روح کی مشق کر رہا ہے. تو آؤ پھر خدا ان کی شکر گزاری کریں, خدا ان کے روح سے کہیں خدا ان ہم سے بات کیجیے, ہم سے کلام کیجیے. خدا ان آپ کے لوگ, آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے کلام کی بھوکی اور پیاسی ہیں. اپنے کلام کو نازل فرما کر خدا ان دلوں کی آنکھوں کو روشن کیجیے, چھوئیے, برس کیجیے, بڑی تقویت اور زوردار کیجیے. زندہ آسمانی باپ کے یسوع شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان آج کی اس خوبصورت شام کے لیے, اس خوبصورت محفل کے لیے. خدا ان یسوع جی آپ نے یہ فضل بخشا ہم سبوں کو دور و نزدیک سے کہ ہم سب وہاں مل کر ایک چھت کے نیچے جمع ہوں اور آج وہاں ایک دل ہو کر آپ کے کلام کی امید باتوں پہ غور کریں. خدا ان پاک روح سے منت کرتے ہیں آج خدا ان جب آپ ہمارے درمیان میں ہو تو ایک ایک کو چھو کر تر و تازہ کیجیے. خدا ان تقویت دیجیے, اپنے کلام کی قدرت سے زور آور کیجیے, چھوئیے, برس کیجیے یسوع کے نام میں. آمین. تشریف رکھیے گا. عید پینتیکوست کے موقع پہ دنیا بھر میں تثلیث کی تیسری شخصیت روح القدس کی بابت بات کی جاتی ہے. روح القدس کا نزول, روح القدس کی قوت, روح القدس کا زور. تثلیث کی سب سے اہم شخصیت تخلیق کائنات سے لے کے آج کے دن تک اور آج کے دن سے لے کر آنے والے زمانے تک مسلسل کام کرنے والی شخصیت ہولی اسپرٹ. کلیسیاؤں میں
جس کا ذکر سب سے کم کیا جاتا ہے، اور شاید یہی سبب ہے کہ ہم اس شخصیت سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں بھی روح القدس کا اتنا کوئی خاص ذکر نہیں رکھا، حالانکہ یہ روح القدس ہے جس نے آپ کو اور مجھے سنبھالا ہے۔ روح القدس صرف قوت نہیں ہے، ہی از اے پرسنالٹی، وہ شخصیت ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک خدا، اس ایک خدا کے تین ظہور یا تین قانون کہہ لیجیے۔ ہم جب خدا باپ کی نام لیتے، جب خدا باپ کا ذکر کرتے تو ہم خدا کی اس شخصیت کی طرف اشارہ کریں who is a creator، جو خالق ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے کل کائنات کو خلق کیا ہے۔ ہم جب خدا بیٹا کی ذکر کرتے ہیں تو ہم اس ایک ذات کی اس شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں who is a redeemer، جو نجات دینے والا، جو مخلصی جس میں۔ اور جب ہم خدا روح القدس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس ایک ذات کی اس شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں who is sustainer، جس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ ایک خدا ہے، تین خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے، اور اس ایک خدا کے تین ظہور ہیں، اور ان تین ظہور میں سے ایک شخص جس کا نام روح القدس ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بھیج دوں۔ تو پہلا مددگار کون تھا؟ جیسس، یسوع۔ اس نے دوسرا مددگار بھیجا، ہولی اسپرٹ، روح القدس۔ اور جب تک جلالی کلیسیا آسمان پر اٹھایا نہ جائے تب تک یہ روح القدس زمین پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ یہ چرچ میں، کلیسیا کے لوگوں کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پوری زمینی زندگی میں روح القدس مسلسل اپنا کام کرتا رہا۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ روح القدس کے سبب سے مولود مقدس کہلایا، وہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا۔ دس از ہولی اسپرٹ۔ جسٹ امیجن، اندازہ کیجئے روح القدس کتنا طاقتور ہے، واٹ اے پاور، واٹ اے اتھارٹی۔ جو خدا وقت کی حدوں سے باہر ہے، جو خدا کی ذات ابدیت میں رہتی ہے، روح القدس اس کو ابدیت سے نکال کے وقت کی حدوں میں لے آیا اور مجسم کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ واٹ اے پاور۔ اگر خدا تعالیٰ کے اس الہی منصوبے کے اندر روح القدس اسٹیپ بیک ہو جاتا تو خدا مجسم کیسے ہوتا؟ روح القدس کی قدرت کی بدولت بدن میری حاملہ ہوئی۔ روح القدس کی قدرت کی بدولت خدا یسوع مسیح نے جنم لیا۔ روح القدس کی قدرت کی بدولت لوکا طبیب لکھتا ہے کہ وہ قدرت میں اور روح میں اور قد و قامت میں بڑھتا پھولتا گیا۔ روح القدس کی قدرت کی بدولت وہ بیابان میں آزمایا گیا۔ روح القدس کی قدرت کی بدولت ساری زمینی زندگی میں خدا یسوع مسیح نے معجزات کیے۔ لوکا طبیب لکھتا ہے اور جلال بخشنے کو خدا ان کا روح اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ He is a Holy Spirit۔ خدا یسوع مسیح کی اپنی گواہی ہے یہ۔ اگر میں روح القدس کی قدرت سے یہ معجزات کرتا ہوں تو سمجھ جاؤ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ This is because of Holy Spirit۔ روح القدس کی قدرت کی بدولت وہ مر گیا، وہ تیسرے دن جی اٹھا روح القدس کی قدرت کی بدولت۔ اور جس روح نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور جو روح اس کو آسمانوں کے پار لے گیا وہی روح جلالی کلیسیا کو بھی ایک دن آسمانوں کے پار خدا ان کی حضوری میں لے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ This is Holy Spirit۔ اور یہ خدا ان کا روح ہے۔ He is a personality۔ یہ خدا ان کا روح اہم ہوتا ہے، خدا ان کا روح محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے،
خداوند کا روح شادمان ہو جاتا ہے، خداوند کا روح خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ فیلنگز محض ایک قوت کی نہیں ہو سکتی، ہی از اے پرسنالٹی، یہ شخصیت ہے جو محسوس بھی کرتی ہے، جو دکھی بھی ہوتی ہے، جو شادمان بھی ہوتی ہے، جو رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے اور جو شادمان بھی ہوتا ہے۔ ہی از ہولی اسپرٹ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے روح القدس کا نزول ہو گیا، کلیسیا کا رنگ چینج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ البرٹ نعمتیں ملنے شروع ہو گیا، پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے چرچ نے مس انڈرسٹینڈ کر دیا دانش بھائی، اسی پھل نہیں دیکھے، اسی نعمتیں ویکھ کے متاثر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتیں ذرا ششکا ہوتا ہے، کھڑاک ہوتا ہے، پادری راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے نعمتوں کی وجہ سے، نبوت ہو رہی ہیں، موت سے ہو رہے ہیں، غیر زبان ماتے عشق اور ترجمے کھڑکاپ ہوتا ہے، ذرا شور شرابہ زیادہ ہے۔ اسی لیے چرچ نے اور پینٹیکوسٹل موومنٹ نے بھی پاک روح کی نبوت اور پاک روح کی نعمتوں پہ زیادہ فوکس کیا، ادھر سے زیادہ زور رکھا۔ اسی بھول گئے کہ نعمتوں تو بھی کتنے زیادہ اہم تے امپورٹنٹ پاک روح کے پھل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تے پیٹرن یہ دیتا سی، یسوع نے کیا کہ نہ تے دعاواں تے نہ تے بہت سے تے نہ کسی ہور شے نوں ویکھ کے امپریس ہونا، تم ان کے پھلوں سے پہچان لو گے کہ بندہ خداوند چ ہے کہ نہیں۔ یہ ممکن ہے کوئی شخص پاک روح کے گفٹس رکھتا ہو، نعمتیں رکھتا ہو، لیکن آسمان کی بادشاہی کا وارث نہ ہوئے۔ یہ ممکن ہے کوئی ساری زندگی بہت تھوڑا کلام سنا نہ رہے، کیونکہ یہ گفٹ ہے، نعمت ہے، کسی کے وسیلے ہیلنگز ہوتی رہے، کوئی گرجے اونچی اونچی گھنٹوں گھنٹی غیر زبان دعا کرتا رہا ہوگے۔ یہ ممکن ہے کوئی پل پٹ سے نبوت بھی کرتا رہا ہو، لیکن ان دا اینڈ وہ اس فہرست میں شامل ہو جو خدا ان کو پکار کے کہتے تھے آئے خدا ان کیا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے۔ خدا ان یسوع سے کہتا ہے اس دن میں ایسا کہوں گا میرے پاس سامنے سے تم چلے جاؤ، میں تم سے واقف نہیں۔ کیونکہ نعمتیں تو تھی لیکن پھل مسنگ تھے۔ نعمتیں گارنٹی نہیں دیتی آپ آسمان پر جاؤ گے کہ نہیں، دیر از نو گارنٹی۔ پاوے 2 گھنٹے کلام سناؤ، پاوے پورا پنڈال ہی کر دو، نعمتیں گارنٹی نہیں دیتی کہ آپ آسمان پہ جاؤ گے کہ نہیں۔ آسمان پہ جانے کی گارنٹی صرف پھل دیتے ہیں۔ گلتیوں کے خط میں ہم نے بھی پڑھا آسمان کی بادشاہی کے وارث کون نہیں ہوں گے، اور ساری لسٹ ہے لکھا، عدالتیں، جھگڑا، غصہ، حسد، نفرتیں، ناچ رنگ، جادوگر، ایسوں کے لیے آسمان کی بادشاہی نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے۔ مگر تو گارنٹی کن کے لیے آسمان کی بادشاہی ہے؟ روح کا پھل محبت، اطمینان، خوشی، پرہیزگاری، تحمل، ایمانداری، ایسوں کی گارنٹی ہے جن کی زندگی میں پاک روح کے پھل لگے ہیں۔ فروٹس آر ویری امپورٹنٹ، اور پوری بائبل کے اندر یاد رکھیے گا پھل بہت اہم ہے۔ جڑی شاید سب تو اہم سی اسی انہوں نے پیچھا کر دیتا۔ بائبل کی پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب تک بائبل کا آغاز بھی درخت اور پھل سے ہو رہا ہے، اور بائبل کا اختتام بھی درخت اور پھل سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پیدائش کی کتاب میں بھی پھل نظر آئیں گے، آپ کو مکاشفہ 22 باب جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے کتاب کا، مکاشفہ 22 باب کے اندر بھی آپ کو پھل نظر آئیں گے۔ وہ کہتا بہتی ندی کے پاس کنارے وہ درخت میں نے دیکھا جس کے اوپر 12 پھل تھے، اور ہر مہینے ایک ایک پھل لگتا تھا، اور اس پھل سے شفا ملتی تھی۔ فروٹس آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ نبوت کرو یا نہ کرو، غیر زبانیں بولو یا نہ بولو، آپ کلام نہیں سنا سکتے، ڈزنٹ میٹر، لیکن پاک روح کے پھل ہونا بڑا ضروری ہے۔
یہ پھل لگ کیسے جاتے ہیں ارمان؟ پھل لگنے کی فارمولا کی رکھتا ہے، کیسے پھل لگ جاتے ہیں؟ اس کا ایک کلیہ ہے، آج اور فارمولا نام لے کے جایا جائے اور پھر دیکھو کہ میری زندگی میں پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، پھل کیسے لگیں گے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا یہودا کی انجیل اس کا 15واں باب، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، I am the vine، جو کوئی مجھ میں قائم ہے اور پھل نہیں لاتا وہ کاٹ دیا جائے گا، لیکن جو مجھ میں قائم ہے اور پھل لاتا ہے وہ خدا ان کے آسمانی باپ کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ میرا شاگرد ہے۔ اس کا مطلب جس کو پھل لگے ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں شاگرد کہلاتا ہے۔ جس کی زندگی میں پھل لگے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں سمجھ جاؤ کہ یسوع ہے، کیونکہ جیسس از دا فرسٹ فروٹ۔ چرا بندہ حلیم ہے، مہربان ہے، سمجھ جاؤ خدا ان کا روح اس میں کام کر رہا ہے۔ پاوے حوالے نہ یاد ہو، گھنٹوں گھنٹی پاوے تو اور کر سکتا ہے، لیکن دیکھو اس کے کریکٹر میں پھل لگے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھنا ایک چیز، زمین پہ ایک ہی چیز ایسی ہے جو ڈبل ڈائمینشن میں گرو کرتی ہے، کیڑی والا؟ ایک ہی اس زمین پہ ایک ہی ایسی چیز ہے جو ڈبل ڈائمینشن میں گرو کرتی ہے، اور اسی سے خدا نے ایمانداروں کو تشبیہ دی ہے۔ واٹ از دیٹ تھنگ؟ یس، درخت واحد وہ چیز ہے جو ڈبل ڈائمینشن میں بڑھتا ہے، وہ تھلن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اوپر کو بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، اسپونٹینیسلی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ نیچے کو بڑھ رہا ہے کیوں کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ نیچے کی لائف جو ہے دیٹ از ڈینجر زون، نیچے اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، نیچے زمین پھاڑنی پڑ رہی ہے، پتھر توڑنے پڑ رہے ہیں جنوں کو، نیچے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بٹ ہی از فائٹنگ، چونکہ وہ نیچے لڑ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، زور زمائی کر رہا ہے، اس کا رزلٹ اوپر نظر آ رہا ہے۔ نیچے ریزسٹنس ہے، اوپر ریزسٹنس کوئی نہیں ہے، نیچے ڈینجر زون ہے، اوپر سیف زون ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایماندار اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، کیونکہ ایماندار درخت کی طرح ڈبل ڈائمینشنز میں گرو کرتا ہے۔ وہ روحانی طور پر اندر ہی اندر لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے حالات سے، صورتحال سے، nobody can see، کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے جیسے وہ حالات پہ غلبہ پاتا جاتا ہے وہ اوپر بھی بڑھتا جاتا ہے، وہ روحانی طور پہ بھی بڑھ رہا ہے اور وہ ظاہری طور پہ بھی بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ وہ ظاہری طور پہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں نیچے گہرے میں اترتی جا رہی ہیں۔ He is keep fighting، he is keep growing۔ ہاللویہ۔ اس لیے خدا نے ایماندار کو درخت سے تشبیہ دی، اور جب ہم پہلا زبور کھولتے ہیں اوتے کلیہ میں فرسٹ سام 3 کام آپ کو زندگی میں کرنے ہوں گے، پھل نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ 3 کام، کھولو زبور 1، سام 1 کھولو۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی سلاح پر نہیں چلتا، مبارک ہے وہ جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اگر یہ ہے خطا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، خدا کی شریعت میں دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ ایک ایماندار کی تصویر پیش کی گئی ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ 3 کام کرنے ہوں گے، یا پھر 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ مبارک ہے وہ جو ٹھٹا بازوں کی مجلس پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ کیا راستہ بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا ہوگا۔ دوسرا کام، بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، جب دنیا سے کاٹ لیا تب خدا ان کے کلام پر غور کرنا شروع کر دیا۔ Cut from the world and meditate on the word۔ دنیا سے کاٹنا ہے اور خدا ان کے کلام کی پر غور کرنا ہے۔ اور تیسری چیز،
रास्त बाजू की मजलिस में कम्युनियन फेलोशिप, और ऐसे लोगों की फेलोशिप जो खुदावंद में कायम है। ये 3 काम जिंदगी में होंगे, दुनिया से अपने आप को अलग करना, खुदा उनके कलाम पर गौर करना और रास्त बाजू की मजलिस में बैठना, खुदा उनके लोगों की महफिल का हिस्सा बन जाना। हौली हौली फल लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? ये तो उस फलदार दरख्त की मालूम है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो अपने वक्त पे फल पैदा करता है। वो फलदार पौधा है। फलदार पौधा यूसुफ वर्गा। यूसुफ को कहा गया कि यूसुफ एक फलदार पौधा था। 3 अनाजों ने बथेरे 3 चलाए, लेकिन यूसुफ फलदार पौधा सी। क्यों? यूसुफ नीचे की तरफ नजर आता, पूरी जिंदगी शिकवे शिकायत करता। यूसुफ आपको शुक्रगुजार नहीं करता नजर आएगा। इल्जाम लग गए, भरा ने बेचता, घरों कट दिता, कैद कट ली, लेबर करता रहा, धक्के खाते, प्रदेश कटिया, लेकिन इन खुदा कह रहा यूसुफ एक फलदार पौधा था। क्यों? वो हर तरह के हालात में कायम रहा और बहुत सारा फल पैदा किया, और वो फिर जानों के लिए 22 से वसीला और 22 से बरकत साबित हुआ। हालेलुया। वो जिंदगियां जो अपने आप को दुनिया से काट लेती हैं और खुदाओं के कलाम की तरफ रजू लाती हैं और रास्त बाजों की मजलिस का हिस्सा बन जाती है, फल लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसों के लिए खुदावन कहता है ये एक फलदार पौधा है। लेकिन मैं जब इन फलों पर गौर कर रहा था, खुदावन के कलाम में लिखा है 9 फल है। जल्दी जल्दी एक एक फल को डिस्कस करते जाएंगे और गौर करते जाएंगे सारी बातों पे। याद रखना 9 फल नहीं है, फल 9 नहीं है, ये एक फल है। उस एक फल के आगे 9 रेवलेशंस हैं। अगर 9 फल होते तो यहां पर लिखा था और रूह के फलों में, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। नहीं, ये फ्रूट्स जमा का सीगा नहीं है, ये वाहिद का सीधा है। ये रूह का फल है, रूह के फल नहीं है। रूह के फल होते तो दैट इज द प्लूरल, जमा का सीधा होता। जब रूह का फल है तो इसका मतलब ये एक फल है। उस एक फल के आगे से 9 अवकाशपात है, 9 रेवलेशंस हैं। बिल्कुल एंटिटी में मटर एक कुंदा कप करके खोलो, अंदर 9 दाने निकल आएंगे, 7 दाने निकल आएंगे। बटर देखो which is same like that। ये एक फल है, और जैसे इस फल को खोलते हैं अंदर प्यार, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, परहेजगारी, शादमानी, अगले नसीब ब्रांचेस मिल जाती है सामने। आमीन। याद रखना एक फल है, और सबसे पहला फल लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मोहब्बत है। एंड दिस इज द की। जितने भी रूह के फल है ये उन सब की चाबी है। दिस इज द मेन फ्रूट, लव, मोहब्बत। लेकिन सवाल ये अल्बर्ट कौन सी मोहब्बत जो इंसान ने इंसान से की? हकीकत ये खुदा उनका कलाम बताता है इंसान मोहब्बत कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान में ये था ही नहीं, इंसान के बस में था ही नहीं। रोमियो का खत हमारे पर साबित करता है, और खुदा की वो मोहब्बत, देखिएगा रोमियो 5वां, खुदा की वो मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई है। ये मोहब्बत हमारे दिलों में लेकर भाई कब डाली गई? जिस दिन आपने और मैंने मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया, हमारी जिंदगी में 3 काम हो गए। सबसे पहला काम, भूख बढ़ गई, खुदा के कलाम की भूख, खुदा की भूख। दूसरा काम, ईमान पैदा हो गया। किसी ने भी सिखाया, किसी ने टीच नहीं किया, किसी ने प्रीच नहीं किया, सुपर नेचुरली। जिस दिन मैंने घुटनों के बल होके मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर लिया, 3 काम जिंदगी में हुए। मेरे अंदर भूख बढ़ गई कलाम की, मेरे अंदर ईमान पैदा हो गया, और खुदा उनके रूह ने मुझे मोहब्बत से भर दिया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ऑटोमेटिकली मुझे महसूस होना शुरू हो गया खुदा मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे लिए जान दी है। ये वो मोहब्बत है जिसकी बात रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहता है, खुदा की वो मोहब्बत जो हमारे
دلوں میں ڈالی گئی ہے. یہی وہ محبت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتی ہے. ہر وہ شخص پاؤں میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر صرف اتنا پتا لگ جانے سے کہ میں بھی مسیح کا ہوں، میں بھی خون خریدا ہوں، تو وہ شخص خوشی سے بھر جائے اور مجھے گلے لگا لے، کیونکہ ہم ہر ایمان ہے. تو یہ مسیح کی محبت ہے جو ہمارے اندر جوش پا رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک کھینچ رہی ہے. دس از دا لو آف جیسس. ہاللویا. پاکستان چلیاس بھائی کبھی نہیں ملے، کبھی نہیں گل بات ہوئی، کبھی نہیں دیکھا، لیکن پردیش سے آ کے پتا لگ گیا ہم بھی ہم ایمان، تم بھی ہم ایمان، اور تم بھی بڑے کے لہو سے دھلے، ہم بھی بڑے کے لہو سے دھلے، ہم بھی دعا لیتے ہیں، تم بھی دعا لیتے ہو. ہم دونوں نے خدا ان کے جلال کو دیکھا ہے. اسی کی محبت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے. ہاللویا. دس از دا لو آف جیسس. ارے یہ مسیح کی محبت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتی ہے. جنہیں بندہ اپنے اندر مسیح کی محبت رکھتا ہے، آپ کو اس کے اندر باقی چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا پھل تھوڑا پیدا دیجیے. اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس ٹائم. آپ گھر میں ایک پودا لگا کے دیکھ لیجیے، روز ٹیک کیئر کرنی پڑے گی. اس کو پانی چاہیے، کھاد چاہیے، روشنی چاہیے. آہستہ آہستہ وہ پودا پیڑ میں بدلے گا، اور پیڑ جو ہے شگوفے پیدا کریں گے، گنچے کھلیں گے، پھر وقت آئے گا کہ پھل پیدا ہوگا. اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن یہ ہے کہ مسلسل خوراک ملنی چاہیے، تاکہ کہیں خوراک نہ ملنے کے سبب سے وہ ختم نہ ہو جائے، اپنا وجود نہ کھولے. آمین. پہلا پھل لو، دوسرا پھل خوشی، جوائے، اطمینان، شادمانی، خدا کا اطمینان، خدا کی شادمانی. یاد رکھیے گا خدا کا اطمینان، خدا کی شادمانی زور پیدا کرتی ہے، زور بچتی ہے. جو لوگ ہر وقت خوش اور شادمان نظر آتے ہیں، سمجھ جائے روحانی طور پہ دے آر ویری اسٹرانگ. کیونکہ خداوند کی خوشی، خداوند کا اطمینان، خداوند کی شادمانی آپ کو قوت سے بھر دیتی ہے. ہمیں کیسے پتا لگے؟ کھولو نہمیا 8 اس کی 10ویں آیت. نہمیا کہتا ہے خداوند کی شادمانی میرا زور ہے. ارے جن کو خداوند اطمینان سے، خوشی سے بھر دیتا ہے، وہ خداوند سے زور حاصل کرتے ہیں. خداوند کا زور، خداوند اپنے لوگوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے، شادمانی سے بھر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جانے خداوند میں قائم رہے. صحیح حالات جہاں مرضی میں ویزے کینسل ہو گئے، نوکری لبن نہیں گئی، ساری تیاری روم چ بیٹھے، لیکن بندے چلو ملو پریز دا لارڈ بھائی جی کیا حال ہے، کیسی تھی، اور چہرے کی چمک، آنکھوں کی تازگی یہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند نے اس شخص کو اپنی شادمانی سے بھرا، اور اسی شادمانی نے اس کو زور بخشا ہے جو حالات میں وہ گرنے نہیں پاتا بلکہ قائم رہتا ہے. ہاللویا. تیسری چیز اطمینان، پیس. رومیو 5 کہتی ہے اور خدا کا اطمینان جو ہمیں بخشا گیا، پیس آف جیسس. خدا اپنے لوگوں کو اپنے اطمینان سے آسودہ کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. یہ اطمینان آتا کیسے ہے؟ اطمینان کا فارمولا کیا ہے؟ جے کوئی بندہ کہنا رہے مینو تو سمجھ لیجیے مینو نہیں اطمینان ملتا، اس کا مطلب وہ بائبل ریڈر نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے؟ کھولو زبور 119 165 آیت. جو خداوند کی شریعت پر غور کرتے ہیں خداوند کا اطمینان پاتے ہیں. کلام پڑھنے والا بندہ تسلی چلتا ہے. کیوں؟ خداوند کا روح وعدے یاد دلاتا رہتا ہے. جو رات کی نیند نہیں آتی اٹھ کے بیٹھ بائبل پڑھ. خداوند کا کلام کہہ رہا ہے، جو کلام کہہ رہے ہیں تو جمع کر کے دیکھ. جو خداوند کے کلام پر، اس کی شریعت پر غور کرتے ہیں، خداوند کہہ رہا ہے وہ اطمینان پاتے ہیں، وہ تسلی پاتے ہیں. آج سب تو بڑا فقدان ہے اس چیز کا. رات کی نیند لینے واسطے کنے ریال خرچ چھڑ دے.
گولیاں نے بھوکے رہتے ہیں رات نیندر نہیں اکھا چ پی. لیکن اگر آپ رات کو اطمینان سے سوتے ہو دس از دا بلیسنگ. آپ بابرکت لوگ. اس کا مطلب کہ کتنا کتنا اس بوٹے نو ایک پھل لگا ہے جڑا اطمینان چ ایک گونگلو نکلا ہے. رات آرام نہ ستے ہو بوٹے نو پھل لگا ہے. اطمینان فروٹ. یہ فروٹ ہے جو خداوند آپ کو ہر روز دل کے سارے معاملات بندہ متاثر ہو کے رات آرام نہ آ کے منجی تے بندہ آلو نہ دو روٹی کھا کے جلدی لگ سیدھا کرتے والے ہو گیا. This is the peace of God. ارے خداوند نے آپ کو وہ اطمینان بخشا ہے جو دنیا نہیں لے سکتی. لوگ کتنے کتنے ریاض نہیں پھیرتے تھے رات ابھی نیندر نہیں آتی. یو آر دا بلیسڈ پیپل اگر آپ رات کو اطمینان کی نیند سوتے ہو. آمین. خداوند نے اپنے لوگوں کو اپنا اطمینان مفت دیا ہے. خداوند آسمان پہ جانے سے پہلے کہتا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. وہ نہ محبت والی نہ شادمان اتنا اطمینان تو آتا ہے راگی کوئی نہیں. ارے یہ جو کچھ ہے یہ خداوند کا ہے, خداوند کا روح کا ہے. یسوع جس کے اندر آتا ہے پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی شخص دعویٰ کرے میں نجات یافتہ ہوں ہم مسیح کے ہیں تو یسوع کہتا ایک پھل لگے نا کہ نہیں. زندگی سے اطمینان کوئی نہ ہوئے منہ کو دم کے روے ہر والی شکوے اور شکایتیں ہو ایسا شخص روحانی نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا شخص جنہیں پلے پاوے کخ بھی نہ ہوئے لیکن وہ جب بھی ملے خوشی اور شادمانی سے جنہوں ایک کے روح خوش ہو جائے سمجھ جاؤ ایس بوٹے پہ پھل لگا. ارے اس بوٹے پہ شادمانی کا پھل ہے. اس پودے پہ محبت کا پھل ہے. کبھی ملے ایسے لوگ جو خوش ہو جائے انہوں نے جلدی پتہ لگے شامی آج عبادت ہے او دے گیٹ ایکسائٹیڈ آج فیلوشپ ہوئے گی آج عبادت ہوئے گی آج پریئر ہوگی. وہ پریئر کا سن کے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مسیح کی محبت ہے جو مسیح کے لیے دیوانہ ہے. مسیح کی محبت سے بھرے سارے کام چھاڑ کے اس کام کے لیے دے آر ویری ایکٹیو. ہم نے جمع ہونا ہے. ہم نے خدا کے کلام کی باتیں ڈسکس کرنی ہے. آج کلام ڈسکس ہوگا. آج بھائی نے بولا تھا ہم روزے میں ٹھہریں گے. آج ہم مل کے بیٹھیں گے. شام کو ہم دعا کریں گے. جب کبھی ایسا شیئر کیا جائے وہ لوگ جو شام میں رہے سب جو مسیح کی محبت نہ پڑے ان کی زندگی میں مسیح کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں. They are crazy for Jesus. ارے وہ یسوع کے لیے پاگل لوگ ہیں. I love those people. اور مینو یہ لوگ بڑے پسند ہے کہ ان سے مل کے میری روح بھی شادمان ہو جاتی ہے اور مجھے بھی تکلیف ملتی ہے. میں بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں. چرچ کو ایسے لوگ چاہیے جو اسی کی محبت میں دیوانے ہو اور جنہیں یسوع نے جیالے ہو جنہیں مجنون ہو جانا جنہیں ہو کچھ نہ نہ ہوئے جنہیں ہر بات سے یسوع 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 دس از دا لو آف جیسس. اور فقدان ہے کلیسیاؤں میں اس کا فقدان ہے اس کا. محبت ہے سطحی لیول کی لیکن وہ دیوانہ وار محبت جو مسیح ڈھونڈتا پھرتا ہے that is missing. کیونکہ مسیح کی محبت دیوانہ وار نہیں. وہ کہتا ایسی محبت کسی نے دکھائی نہیں کسی کے لیے اپنی جان ہی دے دے. کیا کبھی کسی نے ایسی محبت دکھائی؟ نو. لیکن اس نے ایسی محبت دکھائی. میں کنی کو محبت دکھا سکنا. اس نے تو اپنا اطمینان دے دیا اپنی شادمانی دے دی. روح کے پھل مسنگ ہے. کتے کتے کو ٹاوا ٹاوا لگا ہوا ہے but the major fruits are missing. اور خداوند آج بھی جب ہمارے نزدیک آتا ہے اس انجیر کے پیڑ کی طرح وہ پھل ڈھونڈتا ہے اور جب وہ پھل نہیں ملتا وہ افسردہ ہو جاتا ہے. He got upset. Amen. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ جویں جویں خاموشی چھاتی جا رہی ہے مجھے پریشانی ہوتی جا رہی ہے. پر یاد رکھیے گا this is very important. روح کا پھل یہ زندگی میں ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھیت کمرہ پا رہیے لیکن ایک بھی جان ایسی نہ ملے جو پھلوں سے لدی ہو. دس از دا ویسٹ آف ٹائم. لیکن بے شک اس کلیسیا میں
नबूत ना हो, बेशक इस चर्च में वो गैर जुबान ना बोले, हाँ मगर एक एक जान, एक एक बेटा, एक बेटी रूह के फलों से लगी हुई है। यू आर द बेस्ट चर्च, क्योंकि जहां पर रूह के फल है वहां पर फल पैदा करने वाला बागवान हमारे दरमियान चलता फिरता हमारी टेक केयर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला फल तहम्मुल, तहम्मुल का इंग्लिश में लिखा हुआ लॉन्ग सफरिंग, बर्दाश्त। और बर्दाश्त जो है दानिश भाई मोहब्बत का इम्तिहान है, ट्रायल ऑफ लव। इतने सब तो ज्यादा कमी ही ऐसी चीज थी, बर्दाश्त मुक गई मुझे नहीं है बर्दाश्त। और बर्दाश्त जो है ये खुदा से मिली हुई कुवत के बगैर पैदा नहीं हो सकती। कुलसियों का खत पहला बाब 11वीं आयत, पौलुस रसूल कहता है कुलसियों के खत में है, बेशक हवाले नोट कर लिया से, कार जाके देखिया से, कुलसियों के खत में पौलुस रसूल कहता है खुदावन की कुवत में बढ़ते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, ताकि सबर आए, सबर कर सको तो अमल कर सको, बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब लॉन्ग सफरिंग के लिए, तहम्मुल के लिए आपको खुदावन से कुवत चाहिए, जोर चाहिए, वरना बर्दाश्त नहीं होगी। यहां पे मोहब्बत करने वाले मिल सकते हैं, रात इत्मीनान ना सोने वाले मिल सकते हैं, बर्दाश्त करने वाले बहुत कट जे, क्योंकि बर्दाश्त मोहब्बत का इम्तिहान है। मोहब्बत का दावा तो कर दिया, हम इम्तिहान जो भी पास होके दिखाओ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पतरस आया यीशु को कहना अपने भाई को कितनी बार माफ, कहना 7 के 70 बार। अच्छा इसका मतलब ये हर किसी भाई काउंट करो 50 60, अच्छा 70 पूरे हो गए, मैंने थोड़ा माफी नहीं देनी, नहीं। ये इब्रानी मुहावरा 7 के 70 बार, मतलब अनलिमिटेड टाइम। और जदों आए माफी मंगन और माफ कर, और जदों आए और माफ कर। मतलब मसीहत में ये जुमला है नहीं मेरा पमाना लबरेज हो गया सबरदार, नहीं, मसीहत में ये जुमला ही नहीं है। जो बंदा मसीह की मोहब्बत से भरा है उसका पमाना लबरेज हो ही नहीं सकता सबर का। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त के लिए, सबर के लिए खुदावंद आपको कुव्वत और जोर देता है। जैसा सबर, जैसा तहम्मुल मेरे यीशु ने किया कलवरी पे, वैसा सबर वैसा तहम्मुल कौन दिखा सकता है? ये मसीह के फल हैं। और जो इंतहा तक सबर करे, तहम्मुल करे, समझो यीशु उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। जेड़ा बंदा बस चुप कर जैसे, ये मतलब ऐ नहीं है कि फारग बंदा, फारग नहीं है। अरे वो तुझसे ज्यादा जोरावर है, क्योंकि जो कुव्वत खुदा ने उसको बर्दाश्त की है वो तेरे अंदर नहीं है। तू अभी चुप कमजोरी समझ लेगी, अरे नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो मसीह में है। वो पत्त के तेरे कुछ कह नहीं दिया, ये मतलब है कोई ने झोंका नहीं। अरे उसकी जिंदगी में मसीह से बढ़कर कोई नहीं है, और उसको मसीह कह रहा है कीप क्वाइट, आप बैठा, खामोश हो जा, नॉन सफरिंग, बर्दाश्त। और आज बर्दाश्त बड़ा मुश्किल, निके निके बच्चे च बाजी बर्दाश्त नहीं जे। साडू फुट पैंदी सी ना निके होंदे हम, असीं सिर च सानू मां को डरांदा नहीं, होर उठी हो फिर पैंदी सी, असीं रो के चुप कर बैठे हुंदे सी। जे गलती ने कहता ना ऐ मैं नहीं खाना तो फिर भी घुट पैंदी सी, फिर रो के फिर वही खाना है। आज आप ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन एजेस में से पेशेंस जो है, सबर जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन बड़े बुजुर्ग बच्चों के सामने एक जबरदस्त नमूना है। हम सिखाते हैं, हम माहौल बनाते हैं, हम बताते हैं, और जब बच्चे, आने वाली नस्ल अपने बड़ों को देखेगी कि उन्होंने इन हालात में क्या नमूना इख्तियार किया था, दे विल लर्न। अरे मसीह का इत्मीनान, उसकी खुशी, उसकी शादमानी और सब्र जो मसीह अपनी कुदरत से अपने लोगों के दरमियान डालता है। आमेन। लॉन्ग सफरिंग, दिस इज द ट्रायल ऑफ लव।
یہ محبت کا امتحان ہے. اور یہ پھل پیدا کیسے ہوگا؟ وہ دیو اگلے مدرسے ہیں. پھل کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. دنیا سے کاٹنا پڑے گا جیسے زبور 1 میں لکھا ہے. خدا ان کے کلام پہ غور کرنا پڑے گا. راست باز کی جماعت کا حصہ بننا پڑے گا. تو ایسا شخص اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ہاللویا ہاللویا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے. خدا ان کے لیے زوردار تالیاں. اگلی چیز لکھی ہوئی ہے مہربانی، اور انگلش بائبل کہتی ہے جینٹلنس. مہربانی، جینٹلنس، نرمی. کچھ جگہ اس کا ترجمہ نرمی بھی کیا گیا مہربانی کا. اور پالوس رسول بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ واٹ از نرمی، اس کی اہمیت کیا ہے. اپنے برتاؤ میں، اپنے رویے میں نرمی، اپنے بول چال میں نرمی. پالوس کہتا ہے پہلا تھسالونیکیوں میں کہتا ہے جس طرح سے ماں اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے اس طرح ہم بھی تمہارے درمیان نرمی سے رہے. ماں بڑا کچھ برداشت کر دی ہے. بچیاں کی بدتمیزی، انہوں کا رویہ، انہوں کی ضد، سب کچھ پاول کہہ رہا سیم لائک دیٹ. ہم تمہارے درمیان میں رہے. یہ فیصلے کی کلیسیا کو پالوس لکھ رہا ہے. کہتا ہم تمہارے درمیان میں بالکل ایک ماں کی طرح رہے. جی میں ماں بچیاں کی ضد بھی برداشت کرتی ہے، ان کا برا رویہ بھی برداشت کرتی ہے، ان کی باتیں بھی سن لیتی ہے، سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن پھر بھی اپنا پیار ختم نہیں کرتی، اپنی محبت ختم نہیں کرتی. سیم لائک دیٹ ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. اینڈ دس از دی فروٹ آف جیسس. کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، ارے ہم ایماندار ہیں. بول چال دیکھو بندے کی کیا ہوتی ہے. بول چال اور دیکھو جو گرجے آیا ہے وہ تو پریز اور کیا ہے. اور جو گرجے سے پڑھا ہے وہ دیکھو کیا ہو گیا ہے. اپنے دنیاوی معاملات میں کیسا ہے، اپنی ڈسکشنز میں، اپنی کمٹمنٹس میں اوتھے دیکھو پھل ہے گا کہ نہیں. گرجے چ نہ جج کرو. بھائی بڑی دعا کرتا ہے بہت کوئی روحانی نہیں. باہر دیکھو اگلا ہوں تو گال کٹن دیا یہ کہ روحانی گرجے سے دعا کرتا ہے. نو، زبان کیسی ہے اس کا رویہ کیسا ہے. ایک ہاتھ چک کے دعا بار بندے بندہ نہ سمجھے. ایسا شخص جھوٹا ہے، وہ دوہری زندگی جی رہا ہے. وہ چرچ کو بھی دھوکہ دے رہا، اپنے آپ کو بھی دے رہا. مگر یاد رکھیے ایسا شخص خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پھل نہیں ہوں گے تو آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا. خدا نے کیوں انگور کی بیل سے تشبیہ دی؟ کسی اور بھی تشبیہ دی جا سکتی سی ہو، کیونکہ انگور کی بیل کا کام کوئی نہیں. انگور کی بیل پھل نہیں دے گی تو اس کا فرنیچر نہیں بن سکتا. مڑ کے انہیں آگ چ جانا تھے، اندر کو آپشن کوئی ہے، یا تو پھل دے تو یا تو سیکا کھا. ایک ہی کام ہے انگور کی بیل کا. اور خدا کہہ رہا میں انگور کی بیل اور تم ڈال دیا ہو، تو آپشن کوئی نہیں، پھل ہی دینا پڑنا. جب پھل کوئی نہیں تو دوسرا پھر کام بھی کوئی نہیں. اب تو پھر ماؤ کی. اس لیے خدا کہتا انگور کی بیل کے پاس 2 آپشن. آمدی نیہر کا بابا بن جانا کی قدم نہ کا ٹیبل بن جانا. نو، I am a vine tree. You are the branches. خدا نے لوکا کی انجیل میں تمثیل دی. مالک آتا اپنے باغ میں، درخت کو دیکھتا ہے، کہتا کہ اس درخت کو کاٹ دو. باغبان کہتا کہ نہیں مالک، درخواست ہے اس سال اور موقع دے دے، میں اور پانی ڈالوں گا اور کھاد دوں گا. اگر اب بھی اس نے پھل نہ دیا تو بے شک کاٹ دینا. 4 سال تک مالک نے انتظار کیا. What a passion. اس کا مطلب کہ خداوند آتا ہے ہماری زندگیوں میں اور محنت نہیں دیکھتا. ہمیں نئی آزمان ملی کہ نہیں، کنیا نبوتا کتنے سال، کنے ہیل کیتے، بائبل ختم کیتی کہ نہیں کیتی، کنا کلام سنا. خداوند جب آتا اور جب وہ میری زندگی کا مشاہدہ کرتا ہوا نہیں دیکھتا کہ وہ پرانے اقلام میں نئے اقلام میں کنا کلام سنا ہے، اور یہ بھائی جی پھل لگا کہ نہیں لگا. کلام یہ کرنا تو بہت کار دے پھل کی نہ لگا ہے. اور وہ جب پھل لگا ہوا نہیں دیکھتا، وہ محنت نہیں دیکھتا.
He needs fruit. उसको फल चाहिए. And fruits are very important. और खुदा उनका कलाम कह रहा है मेहरबानी, नरमी. ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 18 कहता है खुदा तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग कर दिया है. बुजुर्ग का मतलब है नहीं ज़बूर नवीस तो आप चिट्टे निकल आए हैं. अरे नहीं, मतलब वो हिकमत में बढ़ता जा रहा है क्योंकि खुदावंद की नरमी उसके ऊपर है. खुदावंद मेरे को मेहरबान है, मैं लोगों के बाद मेहरबान. खुदावंद ने मुझे छुआ है, खुदावंद मेरे साथ मेहरबान है, खुदावंद मेरे लिए नरमी दिखाता है. मेरा दिल नहीं मानता, मैं दानिशा की में सख्त बोलता हुआ. वो कहता है खुदावंद तेरी मेहरबानी, तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग कर दिया है. नरमी आ गई मिजाज दे विच, जिवें बुजुर्ग सेंसिटिव होते हैं, हसास हो जाते हैं इंसान एज के साथ साथ. वैसे ही एक रूहानी बंदा जैसे जैसे खुदाओं में बढ़ता जाता है वो सेंसिटिव होता जाता है. कोई धक्का मारे सहम जाता है. मैं की कहूं, मैं क्या बोलूं बदले में. वो बुजुर्ग हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, हसास हो जाता है. बच्चे की चीख भी उसको डरा देती है. क्यों? उसको कुछ देने के लिए बदले में उसके पास है ही नहीं. किसी ने कभी अम्ब के बूटे को वटा मार के अम्ब तोड़े तोड़े कभी इंज होया पता तो अम्ब के बूटे को वटा मारेगा, वो अम्ब ने चौके वटा वापस से घुमा रहा है. आम के पेड़ को पत्थर मारोगे तो आम क्या देगा? आम देगा. क्यों? खसलत है जनाब उसकी. अरे उसके पास देने के लिए फल ही है. अरे वैसे ही फलदार पौधे हैं. दुनिया पत्थर मारेगी, कंकर मारेगी, ताने मारेगी, हमारे पास देने के लिए बदले में सिर्फ तुम्हें फल नहीं है. हालेलुया. अरे हम फलों के बदले और तुम्हें क्या दे सकते हैं? हसास हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, नरम हो जाता है अपने कौल करार में, अपने रवैये में, अपनी बोल चाल में. क्योंकि ज़बूर नवीस कह रहा है खुदा तेरी मेहरबानी ने, तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग कर दिया है. मैं नरम मिजाज हो गया. मेरे को औखा बोलने आवा इन्हें गवा चला दिया यार. मेरे मुंह गाली नहीं देखी, लोग लगता कि फारेंगी. अरे मैं बोल नहीं पाया, मैं बंदे का मुंह बंदा रह गया. मेरे मतलब से जुमले ही नहीं निकले. क्यों? खुदा उनके रूह ने आपको सेंसिटिव कर दिया. यू आर सो सेंसिटिव लाइक अ ओल्ड मैन. जिनको समझ नहीं लगती कि मसूम बन जाए. मसूम पता क्यों होती है मैंने, जिन्हें मुंह रख चपेड़ वालों को समझ लगे मैं होया कि ही इज इनोसेंट. मैंने क्या रिएक्ट करना है इस एक्शन के अगेंस्ट? ही इज इनोसेंट. खुदा उनका रूह आपको इनोसेंट कर देता है. खुदा कहते तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, ये कहना क्या चाह रहा है? बी इनोसेंट. खुदा में बढ़ोगे, खुदा उनका रूप तुम्हें इनोसेंट कर देगा. दूसरी गल अगर पेश करूं तो तेरे को ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाएगी. मैं क्या रिएक्ट करूं उसके तलख रवैये के सामने, इसकी तलख जुबान, तलख मिजाज के बदले मैं क्या रिएक्ट करूं? क्योंकि खुदा उनके रूह में बुजुर्ग बना दिया है, हसास कर दिया है. हालेलुया. अगली बात लिखी हुई है ईमानदारी, फेथ नहीं सॉरी नेकी. गुडनेस बिहेवियर का नाम है. नेकी 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 मुंह कहना नेकी नहीं, ये रवैया है. गुडनेस नेकी ये एटीट्यूड है. पौलुस रसूल गलतियों के खाते में कहता है छठे बाब की 10वीं आयत में, जब जब मौका मिले सबके साथ नेकी करो और खुसूसन अहले ईमान के साथ. अहले ईमान के साथ वो कह रहा है कि चर्च से भी नेकी करो तो बाहर भी, लेकिन जो अहले ईमान है, जो हम ईमान हैं, उनके साथ खासकर बियॉन्ड द लाइन्स पे जाके हाथ बढ़ाओ. ये बिहेवियर है, ये रवैया है. आज याद रखना, नेकियां दुनिया में बहुत कर दीजिए, लेकिन दुनिया जो चैरिटीज करती है, जो नेकियां करती है, जो नरमी दिखाती है, उसमें और रूह के फलों में फर्क है. दुनिया की नेकियां, दुनिया की चैरिटीज, दुनिया की नरमी, उन कामों की लियाकत भाई एक्सपायरी है.
یا ان کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہو سکتا ہے، لیکن روح کے پھل جو ہے یہ بے لوس ہے۔ میں اچھا اس لیے نہیں دانش بھائی جی کرنے کو انہوں نے نہیں کیتا ہے، میں باہر کسی کے ساتھ نیکی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے وہاں سے بھی کچھ ملے گا بدلے میں جب میرے لوڑ پائی۔ نو، نیکی ہوئے تو بے لوس ہوئے اور پوشیدہ ہوئے۔ سچے ہاتھ نہ کیتا تو کھبے نو پتا بھی نہیں لگا تو کیتا کی۔ نو بینرز، نو ٹائٹل، نو فیس بک، نو تصویریں، اینڈ نو بڈی نوز۔ یہ میرا اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے۔ یہ بہیویئر ہے ایک ایماندار کا، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ رویہ ہے، یہ ایک مسیحی کردار ہے کہ میں نے سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے، میں کیسے دکھوں، میں کیسا نظر آؤں۔ گڈنس اس بہیویئر۔ خدا کے کلام میں لکھا لوکا 6 باب کے اندر، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ سب تو کھاتا مجھے ایک بندہ دانش بھائی نے وہی لان دیا، میں کنی کو نہیں کی کرا، میں کتنا کو بہت جانا پیچھے، میں کتنا نہیں ہوں۔ بٹ جیسس سے نو، کیونکہ جو وہ کرتا ہے وہ آپ کر نہیں سکتے بھی نو بلیور ایماندار ہوتے ہوئے۔ ہمارے پاس تو سوائے یس سر کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ سرنڈرڈ لائف، جھکا ہوا ایماندار، اور ایمان کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ نیکیاں، ایمان کی مضبوطی اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اینڈ دس از دا فروٹ آف لائف۔ اور یہ پھل لگے گی کیسے؟ اور پھر پھل لگے گی 3 گلا تو دسی ہے، یہ تو یاد آیا سرمن میں جو مکنا 3 باتیں دنیا سے کاٹنا ہے، کلام پہ غور کرنا ہے، اور راست بازوں کی جماعت کا حصہ بننا ہے۔ ارے جیسے یہ 3 کام کرو گے آہستہ آہستہ پھل گرو ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دل کرے گا نیکی کرتے، آپ ہی مطلب آتی تھی فون کر کے بندہ لگو گے یار فلاح پائیے کر سکنا کچھ بھائی اپنا، تھی سورس لگو گے اندر واسطے، وسیلے لگو گے۔ کیوں؟ یہ وہ بھلائی ہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ کسی کا پتا لگا، پتا بھی نہیں سانو بندہ کون ہے، لیکن کیا ہے دل وہ سے بھر گیا ہے۔ ہم بندے کو نہیں جانتے کتوں آیا کتنے رہتا، لیکن کیا ہے ہم تک ایک ریکویسٹ پہنچ گئی ہے۔ جی آپ نہیں کر سکتے تو کوئی سوچ لگ پاؤ گے یا تو کر دے، بندہ پھنسے ہے، بندہ تکلیف سے ہے۔ خدا ان کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جب جب موقع ملے سب کے ساتھ، اس کے اندر کوئی بھی ہو آپ کا ایمان معنی نہیں رکھتا، آپ کا عقیدہ معنی نہیں رکھتا، سب کے ساتھ جہاں تک ہو سکے بھلائی پیدا کرو۔ لیکن تبھی ٹاپ پریورٹی پہ کون ہو؟ اہل ایمان، تمہارے ہم ایمان۔ کیوں؟ وہ تو گھر دے لے، میں باہر بریانی منڈی جا گھر سے میرے بھوکے مر جاتے، یہو جی نیکی کا کی فائدہ؟ میں گھر نہیں پہ دیکھا۔ وہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے اہل ایمان تیرے گھر والے گھر دے باہر فنڈ جان رہے، ہم یہ جا رہے ہیں بہ کیا جا رہی ہے، چرچ سے بہ کے نکلنے ہیں، چرچ تو صاحب کوئی نہیں تھے۔ وہ کہتا جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، ڈو گڈ، لیکن سب سے پہلے گھر اہل ایمان جس طرح آل والا اور دس از دا فروٹ آف ہولی اسپرٹ، دس از دا فروٹ آف جیسس۔ آمین۔ اگلی گل لکھی ہوئی ہے ایمانداری۔ ایمان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یاد رکھنا ایک گفٹ آف فیتھ ہے اور ایک فروٹ آف فیتھ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اسی تو لاسٹ ٹائم گفٹ کی گل کی کسی تو فیتھ ڈسکس کیتا سی۔ گفٹ آف فیتھ جو ہے یہ گرو نہیں کرتا، یہ گفٹ ہے۔ گفٹس ملتے ہیں فار ریزن اینڈ فار سیزن۔ جب ریزن کمپلیٹ ہو گیا پھر وہ گفٹ چلا جائے گا، لیکن جب اس کی ضرورت ہے خدا اس گفٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ ایک گفٹ آف فیتھ ہے جو ضرورت کے وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے روح قدس کی قدرت سے۔ ایک فروٹ آف فیتھ ہے جو ہمارے اندر ہی رہتا ہے اور یہ گرو کرتا رہتا ہے۔
ہم جو کلام پڑھتے جاتے ہیں، ہم جو فیلوشپ میں بنے رہتے ہیں، ہم جو خدا میں بڑھتے جاتے ہیں، ہمارا یہ جو فروٹ ہے، فروٹ آف فیتھ، یہ گرو کرتا جاتا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے. یاد رکھنا، گفٹ آف فیتھ نہیں گرو کرتا، فروٹ آف فیتھ گرو کرتا جاتا ہے. ہم جیسے جیسے خدا میں بڑھتے جاتے ہیں، ایمان کا جو پھل ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، گرو کرتا ہے. کیوں؟ وہ پھل ہے، اور پھل کا کام ہے گرو کرنا، پھل بڑھتا ہے. اس لیے فروٹ آف فیتھ گرو کرتا ہے، لیکن گفٹ آف فیتھ گرو نہیں کرتا. گفٹ آف فیتھ ریزن کے لیے ہے، سیزن کے لیے ہے، لیکن فروٹ آف فیتھ آپ اس کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہو، آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتے ہو. ابھی ان دونوں کے آپریشنز میں فرق دیکھیے اور ان دونوں کی پاور دیکھیے کیا ہے. گفٹ آف فیتھ سے آپ پہاڑ ہلا سکتے ہو، یہ گفٹ آف فیتھ ہے. بٹ گفٹ آف فیتھ سے آپ پہاڑ ہلا سکتے ہو، لیکن فروٹ آف فیتھ سے آپ خدا کو ہلا سکتے ہو. ہاللیلویا. فروٹ آف فیتھ گفٹ آف فیتھ سے زیادہ پاورفل ہے. وہ کیوں پاورفل ہے جی؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ گرو کرتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ مسیح میں بڑھ رہے ہو، آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، آپ تقویت پاتے جا رہے ہو، ایمان میں آپ کمی ہوتے جا رہے ہو، ایمان میں آپ زور حاصل کرتے جا رہے ہو. پالوس رسول رومیو کے خط میں لکھتا ہے، تو ہم اس ایمان کے وسیلہ سے فضل کے تخت کی طرف ہمیں رسائی ہوتی ہے. بیکاز آف فیتھ، چونکہ ایمان اب اتنا بڑھ گیا، اب ہم خدا اس ایمان کے وسیلہ سے اب ہم خدا ان کے تخت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں. ایمان نہ ہوتا تو ہم خدا ان کے تخت تک پہنچ نہیں سکتے تھے. بیکاز آف فیتھ، ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا ان کے تخت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہاللیلویا. ہم خداوند میں بڑھتے جا رہے ہیں اور تقویت پا رہے ہیں اور زور حاصل کر رہے ہیں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی کر دی؟ جلدی میں اگلی چیز لکھا ہوا ہے، حلیم، میکنس. میکنس، میک بندہ، حلیم، چکیا ہوا، عاجز. خدا ان کا کلام فرماتا ہے، حلیم ملک کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، وہ زمین کے وارث ہوں گے. زبور 25 میں لکھا ہوا ہے، خدا حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرتا ہے. جو اپنے کریکٹر میں حلیم ہیں، عاجز ہیں، جھکے ہوئے ہیں، خدا ان کو ہدایت کرتا ہے، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، خدا ان کو لے کے چلتا ہے. حلیم بندے نو تسی لوٹ نہیں دے سکتے. جو بندہ حلیم ہے اندر تبدیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس کا انصاف خدا کر رہا ہے، اس کی عدالت خدا خود دیکھ رہا ہے، اس کا حساب کتاب خدا ان کے کھاتے میں ہے. حلیم بندے پہ اٹیک سمجھو خدا پہ اٹیک ہے. حلیم لوگوں کے ساتھ تو وعدے بڑے ہیں. خدا ان کہہ رہا کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے. یہ مطلب کہ حلیم کے ساتھ یہ پرومس ہے کہ تیری نسلیں تمہاری لیگیسی دیکھیں گی. یو ول بی پراسپر. لیکن شرط کیا ہے؟ حلیم ہونا، میکنس، کردار میں سرنڈرڈ لائف، جھکا ہوا ہونا. یہ روح کا پھل ہے. حلیمی جنہوں نے خدا نے موسیٰ کی بابت کہہ دیا، اور وہ زمین پر اس جیسا حلیم شخصی کوئی نہیں. سوچو کی حلیمی سی، اور اپنے پین پڑا کے گل پہ گئے. موسیٰ نہیں کچھ بول دیا، خدا بول دیا. موسیٰ ذرا چوپی کر رہی ہے، کہہ رہی وہ نبی ہے، خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو مریم گل پہ گئی ہوئے تو گل کیوں پی؟ انہیں افریقہ میں کیا کر رہا سی؟ انہوں سیل بھائی کالی بھابی پسند نہیں سی. چٹی بھابی چوڑی لے کے آئے، کالی بھابی نہیں چاہیے. افریقن سی کالی کڑی نہیں چاہیے. ہرون بھی گل پی گیا تو مریم بھی گل پی گئی. نہیں اے کڑی کے وہ بچارا ڈاندہ چوپی کر گیا. خدا بول رہا، خدا مریم نے کہتا اچھا چٹا رنگ بہت پسند ہے، چٹیائی چاہیے لا پھر ہوں اینی چٹی تو ہو جائے گی نا تو آپ تین کوفت ہو گئی. لیکن پورا جسم کوڑنا پا گیا.
لا میں تمہیں چٹا بہت پسند ہے، چٹا ہی صحیح پھرا. خدا عدالت کر رہا ہے. حلیم سے لڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ذمہ داری خداوند کی ہے. خدا جواب دیتا ہے، خدا رسپانس کرتا ہے. جدی خاموشی کرچے سے چھا گئی نے مجھے شاکریا پہن لیا ہے. میں کیا حلیم ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ باتیں آپ کو سوچ میں ڈالتی ہیں. اگلی بات پرہیزگار، سیلف کنٹرول. پہلا کرنتھیوں 9 باب کے اندر لکھا ہوا ہے واٹ از دا میننگ آف سیلف کنٹرول. پالوس کہتا ہے کہ جس طرح سے پہلوان صحرا جیتنے کے لیے کشتی لڑنے سے پہلے پرہیز کرتا، اپنے بدن کو توڑتا مارتا ہے، وہ تو محض ایک عارضی صحرا پانے کے لیے پرہیز کرتا ہے. لیکن آپ اور میں جس کے لیے وعدہ ہے اپنی صحرا پانے کے لیے جو کبھی مرجھائے گا نہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو کس قدر اپنے بدن کو مار مار کھٹنا، سانو کتنا پرہیز چاہیے. تو پرہیز صرف روٹی کا ہی نہیں، پرہیز عادتوں کا بھی ہے. پرہیز ایسی سوچوں کا بھی ہے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. پرہیز ایسی ایکٹیویٹیز کا بھی ہے جو مجھے خداوند کی حضوری. پرہیز آپ کی گفتگو کا بھی ہے. چنگے بھلے بیٹھے سے گلا کرتے کرتے لڑائی ہو گئی، گلا کرتے کرتے لڑ پے گئے. کیوں؟ اٹس لوز ٹاک. صحاب نہیں لگن دیا کہڑی گل کرنا والی کہڑی نہیں کرنا والی، پتہ نہیں لگن دیا کیونکہ پرہیزگار اسپرٹ نہیں ہے. زندگی پرہیزگار چاہیے، فائنانس کو لے کے بھی پرہیزگار چاہیے. بعض دفعہ ہماری انڈیو انویسٹمنٹ سب برباد کر دیں گی. نہیں لوگ سے بھی خرچہ کرتا، شاید چنگی لگی میں تال لے گئی، لوڑ کوئی نہیں، اور چنگی لگی لے گئی، ضرورت کوئی نہیں، سیل لگی سی لے گئی. وہ جی گھر 4 روپیہ ہونی ہے، سستی مل رہی سی، بعد کتنے سیل لگنی. یہ انڈیو انویسٹمنٹ ہے، ان پلانڈ انویسٹمنٹس آپ کو برباد کر دیں گی. خدا آپ کو آپ کے فائنانس میں بھی پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. خدا آپ کو آپ کے بول چال میں بھی پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. زبان کا کتنا اور کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. کنے سارے معاملات 70% ساری زبان نہیں والے خراب ہوئے. ہر گل پیچھے پولیس نہیں چاہیے، یہ سارا بد پرہیزیاں. میرا بی پی کنٹرول نہیں تو شیطان نہیں کرن دیا، میری بد پرہیزیاں نے. پولیس بعض دفعہ سر پڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو میں سوچا بھی نہیں سی، آج میرے سر تو پڑ چڑی تھی. بعض دفعہ بد پرہیزیاں ہمارے وجود کے لیے نقصان میں ثابت ہوتی ہیں. اور پرہیزگاری جو ہے دانشوری اس دا فروٹ آف اسپرٹ، یہ روح کا پھل ہے. جڑا بندہ پرہیزگار زندگی گزارن دے نا، وہ سمجھ جاؤ کہ روح کا پھل اس کے اندر لگ رہا ہے. روح کے پھل دیکھنے ہیں تو شخص کو دیکھو باہر کیسے ہیں. پتا کدو لگتا جی کہ پھل لگا کہ نہیں لگا؟ جب چکھڑ چلتا ہے، جب لیکن بڑی ہلیر چلتا ہے، پھر پتا لگتا کہ پھل جہاں بوٹے کو لگا سی کچا سی کہ پکا سی. یہ پکڑ کنی سی اس پھل کی، جڑا چٹکا بھی نہ سہ سکیا. ایک ہوا آئی پی جہلی تے بندہ کود کے پی گیا، اور تیری وہ پیا سارا کچھ، وہ پیا پھل ایک چٹکے سے پھل ڈھیر ہو گیا. یہ جب ہوا چل رہی ہے نا، جب حالات آتے ہیں، جب ایسے ماحول میں آپ آ جاتے ہو، جب ایسے سرکٹ میں آپ پھنس جاتے ہو، پھر پتہ لگتا ہے کہ اب پھل کام کرے گا کہ نہیں. ہون کتنے بہلی، ہون دکھاؤ پرہیزگاری، اب دکھاؤ نرمی، اب آنا چاہیے اطمینان. جی پہلے چٹکے چ پیا تو بندہ کد کے گتھم گتھا ہوا ہے، تو لگ پتا جائے گا کہ یہ کچائی سی. سارے محلے اتنے لاہور کھلانا خادم ہر اتوار پلپٹ تے کلام سنانا. ایک دن کی ہوا، بچے کتنے آپس چ لڑ پے، آنڈ گوانڈ کھیڈتے
اس نے ایک بچے نے جا کے اپنی ماں رشتے آ کر دوسرے نے جا کے اپنی ماں کو ماوا وہ بچیاں کی لڑائی بدی تو بیبیاں کی لڑائی بن گئی. ہوں ادھر چرچ کوئی فیملی سی وہ بھی کرسچن سن نال دے نا اور ادھر چنگی تیری بھن تیری ماں پوری گلی پورا متا کٹھا ہوا ہے. اور وہ پادری صاحب آئے کسی نے بولا وہ پادری صاحب تو بڑا بڑا ہو گیا وہ شیطان کام کر گیا جاؤ پادری صاحب بڑے جوش ہے. پادری صاحب نے قمیض پائی دھوتی پائی پادری صاحب وہ نہیں دوڑے پادری صاحب آئے پادری صاحب پہلے انہوں نے چپ کرا رہے مڑ کے انہوں نے چپ کرا رہے تب آ کے پادری صاحب نے پادری صاحب نے اپنی قمیض لا کے سائڈ پہ رکھی کہنا ہوں میں تمہیں دسایا کہ بدماشی کی جو کہنا چنگا پاڑا پادری پاڑ گیا تمہیں پادری راسی ہے ہر کلر یہ ڈنگا ہوائی گیا ہر پتا لگے گا کہ خادم کی ہوں تو بدماش کی ہوں تو میرا کلام سنے گالی سنے ہوں سارے قرآن کتا بہت بڑا دے وہ کتنے گیا پورے پھل تک پادری کے بچوں کبر سے حالات بتاتے ہیں کہ روح کے پھل کیا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے دانش بھائی طوفانوں سے کچے پھل جھڑ بھی جائے خدا ان کا روح نہیں چھوڑتا. ارے وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے وہ کھاد ڈالتا ہے وہ پانی ڈالتا ہے کیونکہ وہ پودے کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے. اپنے وقت پر پھول ڈالیاں نکلتی ہیں پتے نکلتے ہیں شاخیں نکلتی ہیں پھر شگوفے اور گنچے کھلتے ہیں اور پھر پھل اپنی شکل دنیا کو ظاہر کرتا ہے اور پھر سے وہ وقت آتا ہے کہ درخت پھر سب کو ہرا بھرا سبز اور پھلدار دکھائی دے. خدا ان کا روح چھوڑتا نہیں اور وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ یہ پودا پھر سے پھل پیدا نہ کر دے. ہاللویا 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 ہاللویا. خدا ان کے روح کی انسان کرتا ہے ہماری کمزوری ہماری کمزوری ہم گر جاتے ہیں ہم حالات کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. پھل ابھی نکلا ہی تھا وہ تیز ہواؤں سے جھڑ گیا لیکن خدا ان کا شکر ہے خدا ان کے روح نے پانی دینا بند نہ کیا اس نے کھاد ڈالنی بند نہ کی. ارے اس پیڑ نے پھر اس خوراک کو لیا اور پھر پھل پیدا کیا تاکہ خدا ان کے نام کو چلا ملے. ہاللویا. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں آئیے ہم سب خدا ان کی شکر گزاری کریں سب خدا ان کے نام کو مبارک کہیں. Oh praise hallelujah Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh خدا ان تیرا شکر ہو. Hallelujah hallelujah. خدا ان کا روح یہاں موجود ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا پطرس کے خط میں پطرس اپنے خاتے میں سارے پھلاں نا سمرائز کر کے کنکلوڈ کر رہا ہے. پطرس دوسرا خط پہلے باب میں چھٹی آیت سے وہ کہتا اور معرفت پر پرہیزگاری پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پہ برادرانہ محبت اور برادرانہ محبت میں بڑھتے جاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو اور زیادہ ہوتی جائے تو تم ہمارے خداوند یسوع کی پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ گے. مگر جو ان سے غافل ہے سمجھو وہ اندھا ہے. ارے جس کی زندگی میں پھل نہیں ہے وہ مسیح کی پہچان میں نہیں بڑھے گا. جو پہچان میں نہیں بڑھے گا سمجھ آئیے وہ اندھا ہی بلائنڈ اور نظر ہی نہیں آ رہا سم تھنگ اس میں سے. آئیے ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں. اطمینان کہاں ہے خدا ان کی شادمانی کہاں ہے میری زندگی میں پرہیزگاری کہاں ہے حلیمی کہاں ہے نرمی کہاں ہے اطمینان کہاں ہے. اگر نہیں دس از دا ٹائم تو یہ وقت ہے عزیزوں یہ موقع ہے خداوند کو کہیے خداوند مجھے وہ پھلدار پودا بنا جس کی تلاش میں تو ہے. آئیے ہم سب اپنے لبوں کو کھولیں آئیے ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں. Oh praise hallelujah Jesus. Oh hallelujah hallelujah. کوئی صبح خاموش کرا. Thank you Lord. Thank you Jesus. آوازیں ابھی کم ہے. Oh praise Jesus. Thank you Lord Jesus. Glory 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 Jesus.
Ori kabala raka sinto sintia. Envidia raka sinto. अपने लोगों को खोलिए, अपनी आवाज से बोलने कीजिए। ये खुदा सुनना चाहता है आपकी आवाज को, आपकी फरियाद को, आपकी इल्तिजा को, आपकी पुकार को। Don't shut your mouth. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, praise, hallelujah, glory, Jesus. Oh, sikara kasitoro. In dhori yandara ka santoshana. मैं दरख्वास्त ब्रदर एल्बर्ट से कि अपने सामने आए और दुआ में रहनुमाई करे। इस तरह हम सब दुआ हल करेंगे, अपने लोगों को खोलेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। अपने लोगों को खोलिए, अपने लोगों को खोलिए, खुदावंद को पुकारिए, खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रामा का हवाला का सिखरो। आज हम ईद पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। यस यस। और हम कलाम में पढ़ते हैं और हमने सुना और जाना है कि उस दिन वो जमायत 120 की थी और वो एक जबान होकर खुदावन के हजूर झुके हुए थे। यस यस यस। अपनी आवाजों को कम ना कीजिए, अपनी जबान को खोलिए। वो कलाम रहा है उसकी कुव्वत आज भी है, उसका जोर आज भी है। हम लोग उठाइए आज